بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے عصر کی نماز کس نبی نے ادا کی؟ نماز عصر کی 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائیں۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88۔ ترجمہ: چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی۔ اس طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی، اور 4 رکعتیں اس لیے ادا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، دوسرے پانی کی تاریکی سے، تیسرے بادل کی تاریکی سے، اور چوتھے رات کی تاریکی سے۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ سب سے پہلے مغرب کی نماز کس نبی نے ادا کی؟ مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائیں۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرا برابر ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ ترجمہ یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بخشش کے شکرانے میں مغرب کا وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لیں تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا، اور ایسا گریہ طاری ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے 4تھی رکعت نہ پڑھ سکے۔ چنانچہ 3 رکعت پر ہی آپ نے اکتفا کیا اور 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا۔ نماز عشاء کی فرضیت۔ عشاء کے وقت جو 4 رکعت ہم ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کے گھر میں سے امید سے تھیں، ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا، اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسرے فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا، اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی، اور چوتھے ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری اور ٹھنڈی اور برفانی تھی، چکماک پتھر سے آگ نکلی۔ اس حیرانی و پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، آپ یہاں ٹھہرے، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔
لہٰذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اس لیے یہ نماز بہت اہم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب سننے والوں کو اپنی سچی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔